اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، محرم کے مخصوص پروگرام پیغام کربلا کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ آپ کی عبادات و طاعات و زحمات اور عزاداری کو بحسن وجہ قبول فرمائے۔ ناظرین، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری بشریت کے لیے درسگاہ ہے، جس سے جو دروس حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے مذہب و ملت اہمیت نہیں رکھتی کہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر قوم اور ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ کربلا سے اپنے لیے درس حاصل کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس بصیرت ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پیغام کربلا کے حوالے سے، کہ جہاں بہت سے پیغامات ہیں کربلا کے، وہاں ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جس وقت انسان بصیر ہوتا ہے، اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے، تو وہ خالی ظاہری اسباب تک اس کی نظریں جو ہے محدود نہیں ہوتی۔ صرف ظاہری اسباب تک وہ اپنی نظروں کو نہیں رکھتا کہ خالی ان کے اوپر جو ہے اس کی نظریں جا کے رک جائیں، نہیں، بلکہ اس کے جو پس پردہ عناصر ہوتے ہیں، جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر اس کی نظریں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ دیکھ پاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری یہ ظاہری نگاہیں ہیں، لیکن صرف ظاہری نگاہیں جو ہیں وہ یعنی انسان کی اس وقت روشن نہیں ہوتی جب وہ صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے جب دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو خالی وہ ظاہری چیزوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ ان سے آگے تجاوز کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور الحمدللہ جو عظیم شخصیت اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرما رہی ہیں، جن سے آپ مستقل اس پروگرام میں کسب فیض کر رہے ہیں، وہ ہیں عالی جناب مولانا جمال عباس نقوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ایام محرم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ رب کریم کا میں جس قدر شکر ادا کروں کہ اس نے مسلسل یہ توفیق کرامت فرمائی، اور ابھی بھی اس کی توفیق ہمارے شامل حال ہے کہ ہم معارف الہیہ اور علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پیغام کربلا کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا کرم ہے، اس کی تو طرف سے توفیق ہے، اور ماہ محرم خصوصاً آج کی تاریخ جو 9 محرم ہے، قیامت خیز دن ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ بے شک۔ اس مناسبت سے، عزاداری کی مناسبت سے، آپ کی خدمت میں، ہدایت ٹی وی کے تمام خدمت گزاروں کی خدمت میں، تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں، عزاداروں کی خدمت میں، ماتمداروں اور نوحہ خانوں کی خدمت میں، اور ہم سب ایک ساتھ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام مولا آقا حضرت ولی عصر سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہ آپ ہی حقیقی وارث اعظم ہیں، عزادار ہیں اور منتقم خون حسینی۔ پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ اور ہماری ان نیک توفیقات کو روز افزون ترقی بھی عطا کرے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری اعمال قبول کرے۔ بالکل۔ قبلہ، گفتگو جو آج ہم آپ سے کرنا چاہیں گے وہ موضوع ہے بصیرت۔ ہمارے پروگرام کا بہت اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے قرآنی ایک موضوع ہے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ابتدائی طور پر آپ سے چاہیں گے کہ اس موضوع کی آپ وضاحت فرمائیں ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے کہ بصیرت سے کیا مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بصیرت آپ نے بہت اچھی اس کی وضاحت تو کر دی، ہم مجھ سے بہرحال، یعنی کبھی کبھی آنکھوں سے جو آدمی دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جی
اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. بے شک. تو فقط جو ان آنکھوں سے کچھ دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بصارت تو رکھتا ہے. جی. بصیرت وہی رکھتا ہے جو حقیقت تک جس کی نظریں پہنچ جائیں جی. اور دل کی آنکھوں سے ان چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لے جو آنکھیں نہیں درک کر سکی تھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا جی. چاہتا ہوں. ایک 2-4 سال پرانی بات ہوگی شاید میرے لیے، ہو سکتا ہے آج کل میں بھی کسی نے کوئی ایسی دیکھی، لیکن جب آپ بصیرت کے عنوان پر تھوڑا سا وضاحت کر رہے تھے تو مجھے وہ یاد آ گیا. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ چھوٹی سی کلپ دیکھی تھی جی. جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شمع جل رہی ہے صحیح. اور ایک شخص نے شمع جل رہی ہے اس کے اندر ایک بوتل کے اندر ایک شیشے کے مثلا جگ کے اندر جی. کوئی بھی ایسا ظرف جس میں شمع آ سکتی ہے اس کے اندر وہ جل رہی ہے، اور جلنے کے بعد وہ اس شمع میں ظرف میں پانی ڈالتا ہے مگر شمع جلتی رہتی. صحیح. یہاں تک کہ جتنی شمع ہے وہاں تک پانی آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈوب بھی جاتی ہے لیکن جلتی رہتی ہے. اور جلتی رہتی ہے اور اوپر ہے. یعنی گویا یہ کرشمہ دکھایا جا رہا ہے کہ شمع جل رہی ہے اور پانی سے وہ بجھ نہیں رہی، پانی سے خاموش نہیں بجھ ہو نہیں رہی ہے. رہی اور وہ ڈوب بھی گئی پانی میں اور پھر بھی وہ روشن ہے. کتنی سی دیر کی بات ہوگی اندازہ کریں. اس کے بعد جب وہ پانی ڈال چکا تو وہ کنارے رکھ دیا اور اس نے پھر وہ جگ وہاں سے اٹھایا. اب جب اٹھایا تو دیکھا کہ شمع اس کے ادھر جل رہی تھی. اللہ اکبر. جی بالکل. شمع جل رہی ہے، اس کے آگے جگ رکھا ہوا ہے اور پھر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ شمع اس کے اندر جل رہی ہے، جگ کے کے اندر. اندر ہے اور پانی میں ہے اور ڈوب رہی ہے، اور حقیقت کیا تھی جی وہ الگ ہے. وہ الگ رکھی ہے. جی. یعنی جو ہے وہ دکھ نہیں رہا اور جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں. وہ ہے نہیں. تو جو دکھ رہا ہے وہ ہے بصارت، صحیح. اور جو بصیر نگاہیں ہوتی ہیں وہ گویا ان کی نظر جو عام آنکھیں رکھنے والے جہاں تک پہنچے تھے، اور جب جگ ہٹایا گیا یا جب وہ بوتل ہٹائی گئی، جب وہ شیشی ہٹائی گئی، تو جو وہاں تک پتہ چلا بصیرت رکھنے والے اس کا پہلے سے اندازہ کر لیتے. جی. جب وہی دیکھیں گے بھی تو کہیں گے کہ یقیناً اس میں یا تو کوئی جگ الگ ہے یا دوسری الگ ہے یا جھول ہے یا وہاں پر کچھ. تو وہ اس دل کی نورانیت کی بنیاد پر جی. جو چیزیں یہ ظاہری آنکھیں درک نہیں کر پاتی، نور بصیرت سے آدمی وہ چیز درک کر جو لیتا ہے. حقیقت ہے اس تک پہنچ جاتی ہیں اس کی تو نظریں. بصیرت کہتے ہیں حقائق کا ادراک. ہو سکتا ہے حقائق کا کہ ادراک. عام نظر بھولا چہرہ دیکھ لیا، شریف لوگوں جیسا لباس پہنے ہوئے کسی کو دیکھ لیا، متقی پرہیزگار اور بہترین لوگوں کے جیسے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا اور پھر اس سے دھوکہ کھا کے. لیکن جو بصیر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ فرض کیجئے نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ قاعدے کا آدمی نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ نماز تو تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک. لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے. اب وہ کربلا کے میدان میں قاتلین امام حسین کی بظاہر نیکیوں کو، جو نیکیوں کی جہاں شکل و صورت ہے، روح اور جان اس میں نہیں پائے، اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا. بالکل. کیا کہہ رہا تھا پسر سعد، کیا کہہ رہا تھا شمر بھی کربلا میں، ارکبو یا خیل اللہ، اے اللہ کے لشکر اٹھو. امام حسین کے قتل کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے در پہ ہیں، غسل کر رہے ہیں لوجہ اللہ. اور امام حسین اسلام کے قتل کے لیے غسل تو کیا یہ جا رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا ادراک اہل بصیرت ہی کر سکتے ہیں، اس کی تشخیص بصیرت والے دے سکتا ہے. تو بصیرت کا 2 لفظوں میں خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بصیرت بالکل. اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آدمی حقیقت تک پہنچ جائے دل کی آنکھوں سے. بالکل. قبلہ قرآن کریم
اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں کہ بصیرت کے بارے میں کیا قرآن بیان مجید کیا جاتا میں بصیرت پر بے پناہ زور دیا گیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی منزلت کے طور پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خاصان خدا کا تعارف بصیرت سے کرایا گیا۔ قرآن مجید نے جب اپنے انبیاء کا تعارف کرایا ہے تو اس میں ملتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا ہے قل، یعنی خطاب ہوتا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ ارشاد ہوتا ہے قل هذه سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میرا جو راستہ ہے یہی بہترین راستہ ہے، اور اس راستے کا انتخاب بر بنائے بصیرت میں نے کیا ہے۔ تو بالکل پیغمبر خدا کا تعارف ہی خدا نے لوگوں کے سامنے اپنے راستے کے تعارف جو کرایا ہے جی وہ بصیرت کے ساتھ کرایا ہے۔ البتہ جب آپ نے قرآن کے حوالے سے، میں نے لغت کے حوالے سے آپ کو بات کی، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں بصیرت کے حوالے سے تو لفظ بصیرت میں نے جو معنی بیان کیے ہیں جو رائج ہیں اصطلاحی میں اس کے، ورنہ قرآن مجید میں لفظ بصیرت تقریباً 3 معنی کے لیے آیا ہے۔ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جی یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا، حقائق کا ادراک کرنا، اس معنی میں بھی استعمال، اور عام بصارت کے معنی میں بھی قرآن مجید میں لفظ بصیرت استعمال ہوا ہے، یعنی صحیح کہیں کہیں عام دیکھنے کے معنی میں بھی، جو ہم اردو میں بصارت کہتے ہیں، اور یہ اس معنی میں بھی، اور کہیں کہیں دلیل اور برہان اور دلیلوں کے ذریعے کسی چیز کو جو ثابت کیا جاتا ہے اس کو بھی بصیرت استعمال کیا ہے۔ لیکن اس کی عظمت، اس کی اہمیت یہی ہے کہ اپنے خاص جو بندے ہیں، اس کے جو رسول ہیں، اس کے جو پیغمبر ہیں، ان کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو ان کے مشن، ان کے اہداف، ان کے معلومات، ان کی روش کو بصیرت کی روش قرار دیا گیا قرآن جی مجید میں۔ جی اچھا، یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کی یعنی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا مطلب یہ انسان کے اختیار میں ہے، جی یعنی بالکل انسان اس کو جو ہے خود حاصل کر سکتا ہے، جی جی چونکہ جو چیز خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں گفتگو رہی ہے کہ جو تکوینی طور پر ہے، جو اس نے دیا ہے، اس میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے کسی انسان کی، یہ تو اس نے بنایا ہے۔ تو اس کو اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو کن ذریعوں سے اس بصیرت تک پہنچ سکتا ہے، بصیرت حاصل کر سکتا ہاں، یعنی دیکھیں، ایک شخص آنکھیں رکھتا ہے، ہے؟ جی وہ تو دیکھے گئی، ہم، اب بصیرت تک پہنچا کیسے جاتا ہے؟ تو جی کچھ چیزیں تو عام ہیں جی اور کچھ چیزیں آدمی کو بصیرت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ جو اسباب بصیرت ہیں وہ خود آدمی اپنے دیکھنے کے ذریعے بھی، یعنی خود کچھ اسباب ہوتے ہیں اور کچھ راستے بھی ہوتے ہیں۔ جی تو فی الحال میں سبب سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، راستے یعنی حقائق تک پہنچنے کے لیے بھی جی عام راستے بھی سبب بنتے ہیں۔ مثلا تو آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کان سے سننے کے ذریعے بھی، اور ان دوسری چیزوں کے ذریعے بھی جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اسباب بصیرت اور اوزار بصیرت یا آلات بصیرت میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ جی لیکن سبب کے لیے کیا ضروری ہے ہم، کہ آدمی قرآن مجید کی آیات پر اس کی نظر ہو، حقائق کے ادراک۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا، فرض کیجیے قرآن مجید نے کسی طرف رہنمائی کی ہے، اور اگر ہم قرآن مجید اور اللہ کی کتاب، یعنی در حقیقت یوں کہیں اگر ہمارا رابطہ اللہ سے نہیں ہے تو بصیرت تک پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ جی پیغمبران الہی اور ہادیان دین سے رابطہ بہت ضروری بصیرت تک پہنچنے کے لیے۔ بصیرت کا ایک سبب تعقل ہے، تفکر ہے، غور و فکر ہے۔ جو آدمی کسی بھی مسئلے کو سننے کے بعد بغیر غور و فکر کے اس کو مان لیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، وہ بصیرت نہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والا، رائے رکھنے والا، پرکھ رکھنے والا۔ ابھی جیسے میں نے
آغاز پروگرام میں گفتگو کی تھی، ایک سامنے منظر آیا کہ بھئی شمع جل رہی ہے اور دیکھا، کہا بھئی یہ تو غلط تو ہوگا نہیں، دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، لیکن اگر آدمی غور کرے گا کہ کیسے ممکن ہے آگ ہو اور اس میں پانی ڈالا جائے اور وہ وہ ڈوبے، تو چلتی رہے. کیسے ممکن، یعنی اگر آدمی یہ تصور رکھے عقل تو وہ پہنچ جائے گا، کہا نہیں مجھے اس کی تحقیق کرنی ہوگی، بات کیا ہے، کیوں نہیں وہ جل رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دکھنے میں وہ شمع لگ رہی ہے اور وہ در حقیقت چھوٹا سا بلب ہو، صحیح. ہے کہ نہیں؟ بالکل. یعنی عام آدمیوں کو کہے گا نہیں نہیں، مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا اس نے شمع وغیرہ دیکھے، کہا کہ نہیں شمع ہوگی اور وہ اس میں جلتی رہے گی، کوئی مشکل نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ ایک عام غور و فکر کرنے والا، لیکن جو شمع کو بھی جانتا ہے، جو جگ کو بھی جانتا ہے، جو پانی کو بھی جانتا ہے اور پھر ان سب بالکل. چیزوں میں غور و فکر کرنے والا ہے، اس کے اندر بصیرت پیدا ہوگی. تو غور کے ذریعے، فکر کے ذریعے، تعقل کے ذریعے بصیرت اور کیسے پیدا ہوتی ہے، حقائق کی تلاش آدمی کیسے کرتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے. عاقبت اندیشی، کسی بھی کام کے رزلٹ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں بصیرت تک لے کے جاتے ہیں. یہ اسباب ہیں بصیرت پیدا کرنے کے لیے، جو ان آیات کی روشنی میں جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو منتہی ہوتے ہیں انسان کی بصیرت پر. جی جی. اس کے کچھ آثار اور کچھ برکات کے حوالے سے بصیرت کے آپ دیکھیں، بصیرت کا ایک بہترین اثر جو ہے وہ آدمی خود کو نقصان سے بچا لیتا ہے، درپیش جو خطرات ہیں جی، اس سے وہ چونکہ محفوظ رہتا پہلے ہی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. جی جی، وہ جو علامات ہیں ان سے وہ یعنی سمجھ لیتا ہے کہ عاقبت تک پہنچ جاتا ہے، جی انجام جی تک پہنچ جاتا ہے. جی 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 بالکل. جس طریقے سے عاقبت اندیشی بصیرت پیدا ہونے کا سبب ہے، تو جب عاقبت اندیشی کریں گے یعنی آدمی مستقبل کو جانتا ہے، جی. میرا یہ اقدام اس کا نتیجے کیا ہو سکتے ہیں، تو آدمی اپنے لیے اچھے حالات پیدا کر سکتا ہے. میں جب قرآن مجید کی آیات کو ہم دیکھیں تو میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور اہل اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتے ہیں، اور اگر وہ غور و فکر کریں اور جو بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اپنے قوم اور سماج اور سوسائٹی میں رائج ہو اور عقل ان کی نہ مانتی ہو، تو اس وجہ سے اس کے خلاف لب کشائی نہ کر سکیں کہ یہ تو ہمارے یہاں رائج ہے، تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک ایسے عام انسان کو سوچیں جس کے سامنے تمام اسباب مہیا ہوں، تو اگر بصیرت رکھنے والا انسان، یعنی راستے کا بھی انتخاب اسے کرنا ہے، ابھی کسی رزلٹ تک پہنچنا ہے، تو بصیرت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی موحد بن جاتا ہے. توحید، جی میں نے بے شک. کیوں یہ بات بعد میں کہیں پہلے مقدمہ کیا کہ یوں تو ہم پیدائشی موحد ہیں، جی جی بالکل. ہم یعنی شعور پانے کے بعد ہماری ماں نے، ہمارے مربی نے، ہمارے استاد نے، سب نے ہمیں یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، لیکن واقعی طور پر یہ ہم دل سے قبول کرتے ہیں. ہم جو روزانہ نمازوں کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہے بس اکبر، تو کیا واقعی اس پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں؟ اگر ہماری نظر میں سب سے بڑا اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس پر کوئی، تو پھر اللہ کے مقابلے پہ ہمیں دوسروں سے خوف کیوں حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ جو توحید تک آدمی منتہی ہوتا ہے ہماری نظر میں، جی میں قرآن مجید کی آپ کے سامنے کی آیت پڑھوں، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر. جی. آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کا پروردگار کون ہے؟ کہیں گے اللہ. وہ کون کہے گا کہ اللہ؟ هل يستوي الاعمى والبصیر، جس کی آنکھیں بند ہیں، جو چشم بصیرت نہیں رکھتا ہے، جی وہ اس پر غور ہی نہیں کرے گا. بالکل. لیکن واقعاً جو زمین اور آسمان کا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آج تک کوئی ہے اس وقت، ابھی آپ یوں کر کے ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس وقت موجود پوری دنیا میں، صرف ہم اور آپ نہیں، ہندوستان پاکستان نہیں، مسلمان اور غیر مسلمان نہیں، کائنات میں پائے جانے والا مکمل انسانیت اور قوت و طاقت رکھنے والا کوئی اس بات کا دعوے دار ہے کہ آسمان اور زمین ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا اختیار، اس کو کون چلا رہا ہے پھر؟ جی
تو خداوند عالم کہتا ہے قل، ان سے پوچھئے من رب السماوات والارض، تو یہ کہیں گے قل اللہ۔ تو یہ جو اللہ کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے، اس کے اثرات و برکات میں آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بصیرت ہے۔ اور بصیرت کس سے؟ اس آیت میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بصیرت بھی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب زمین اور آسمان کی پرورش اور اس کے تخلیق اور اس کی رب ہونے کا سوال کیا جاتا ہے، یہ جب ہم قرآن مجید کی دوسری آیات پر قیامت کے بارے میں جو یقین آدمی کو حاصل ہوتا ہے، وہ بھی بصیرت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بھلائیاں پیدا ہونے کا جو ذریعہ ہے، جی برائیوں سے نجات کا جو راستہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے کم سے کم شعبے دو ہیں، ورنہ اس کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے اس پر ایمان، یعنی خدا، اور آدمی کو اپنے آخرت پر ایمان، جہاں جانا ہے، مبدا اور معاد۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ یعنی اگر آدمی کو معلوم ہو کہ جو بھی کچھ میں بول رہا ہوں، جو بھی کچھ میں انجام دے رہا ہوں، جو بھی میں اس کا مجھے حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، ان سب چیزوں کے اثرات ہیں، بالکل، تو آدمی سوچ سمجھ کے بات سوچ کرے گا سمجھ کے بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، اور یہ کام۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر جانور کی طرح، وہ کیا ہے، اس کو بھوک لگی، جہاں سے گزر رہا ہے، جو کھیت نظر آیا، جو کھلیان نظر آیا، جو اس کو غذا نظر آئی، وہاں منہ مارا اور کھا لیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا دودھ آپ نے رکھا ہوا ہے چھینکے پر، اپنے الماری میں رکھا ہوا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، آپ گھر میں نہیں ہے، بلی کو بھوک لگی، اس نے کھولا، پی کے چاہیے، اس کو یہ کوئی دیکھ رہی ہے دودھ کل میرا کیا ہے ہونا ہے، کیا ہے، نہیں؟ بالکل۔ تو یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جو ذرہ برابر خیر کرے گا، اس کے اثرات اسے دکھائی دیں گے، اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھے دین اور قرآن ان سب کی تعلیم دیجیے۔ آپ اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ چلیں اس کو کچھ قرآن پڑھا دیجیے اور جی اس کو تعلیم دیجیے۔ وہ جاتا ہے اور صحابی انہیں اسی سورے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واذا اخرجت الارض اثقالها، اسی سورہ کریمہ کی آخری آیات میں ہے ومن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس نے پڑھا، اس نے کہا بس کافی ہے، اتنا ہی کہ بہت بھئی ہے۔ ایک سورہ بھی تم پورا قرآن باقی ہے، اور نہ الحمد اور نہ یہ، تو انہوں نے کہا بھئی جو مجھے سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا۔ وہ صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا آپ نے کہا تھا کہ ان کو قرآنی معارف سے ہم آگاہ بنائیں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں، بتائیں۔ یہ تو ایک ہی ایک آیت، اور یعنی ایک سورہ اور اس سورے پہ بھی یعنی گویا مد نظر یہی آیت رہی نا، اس لیے کہ اگر پہلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابی نے کہا کہ جاء جاہلا و رجع فقیہا، اللہ اکبر، بے شک، یہ جب آیا تھا، جی جب یہ آیا ہے جی جی، تو جاہل تھا، لیکن جب یہ واپس گیا ہے تو فقیہ۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ ایک آیت نے اس کو دینی سمجھ پیدا کر دی، اس کو بصیرت کے مقام تک فائز کر دیا، اس کو نظر آ گیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو بھی اس کائنات میں ذرہ برابر خیر انجام دے گا، یرا، وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ہمارے تمام تر خیر، تمام اعمال صالح، تمام بھلائیاں پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جی وہ دیکھ رہا ہے، وہ جزا دینے والا ہے، وہ ثواب دینے والا ہے، وہ تعریف کرنے والا ہے، تو اگر ہم بھلائی انجام دیں اور دنیا نہ صرف یہ کہ ہماری بھلائی ہمیں اچھا کہے، ہماری تعریفیں کرے، ہمارے اگر ہمیں برا بھلا کہنے لگے، قتل کے در پہ بھی ہو جائیں، تو کہیں ایسے انسان کے پائے سے بات پہ لغزش آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کے لیے انجام دے رہا ہے وہ دیکھ رہا اس ہے، کے سامنے ہے، بالکل اس کی نظروں کے اور سامنے۔ جو وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ یعنی وہ عالم ہے، علیم ہے، وہ قادر ہے اس اجر و ثواب دینے پر، وہ قدرت اور سب جب دیکھ رہا ہے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ یہ کہ پائے سے بات میں لغزش نہیں آئے گی، بلکہ جتنی امانتیں دیتا رہے گا اتنے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل۔ کیوں؟ یہ وہ منزل ہے کہ لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر
तमाम हिजाबात और तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तब भी मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब ये एतकाद है, वो देख रहा है, वो उसको पता है। बेशक। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर कोई ज़र्रा बराबर शर अंजाम दे तो उसको देखेगा, तो फिर आदमी के ये देखेगा कि इस वक्त कोई देखने वाला है नहीं देखने वाला। मुझे तो ये काम दिया गया और कहीं रजिस्टर में तो लिखा नहीं, मैं ये काम कर जाऊँ, फलां करूँ, या किसी के अब तो फलां साहब बैठे नहीं, उनकी गीबत कर दूँ, बुराई कर दूँ, इन्हें क्या पता वगैरह। ये कब करेगा आदमी? जब वो देखेगा कि ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ कहना है, तो कुछ भी करेगा। लेकिन जो आदमी जानता है कि ज़र्रे ज़र्रे का हमें हिसाब किताब देना है, तो वो यही फरमाता नज़र आएगा ना कि अगर मुझे अक़ली में सबआ पर हुकूमत दे दी जाए और सब मेरे तहत तसर्रुफ़ों और उस ये हुकूमत इस शर्त पे दी जाए कि मैं ये गुनाह करूं, ये जुल्म करूं कि चींटी के मुंह में जो तिनका तिनका है उसको, छोटा सा तिनका उसके रिस्क तौर पर उसको जुल्म के तौर पर मैं छीन लूं, तो मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लोग तो पूरे पूरे मुल्क तबाह कर देते हैं। लोग तो ये नहीं सोचते किसने किस मेहनत से ये अपना घर बनाया है, किस मेहनत से अपने ये बच्चों की तरबियत की, क्या किया है। ये आप देखें पूरी दुनिया में क्या है। जी जी बिल्कुल। इसी अकीदे का, इसी ईमान का, इसी एतकाद का, इसी यकीन का ना होना है ना कि उनके तमाम अमाल कोई देख रहा है और हर हर अमल का हिसाब किताब देना है। जो शख्स आया है उसको उसका हिसाब देना है। ये बसीरत का ना होना है। तो कुरान क्या फरमाता है कि जो पहला मैंने असर बताया, पहला फ़ायदा उसकी बरकत ही बताई, बसीरत जो होती है तो नूर ईमान पैदा होता है उसके। बेशक। वाकई खालिक जो है, मालिक जो है, जो सबका परवरदिगार है, उसकी तरफ वो बढ़ता है। बसीरत जब आदमी के अंदर आती है तो कुरान मजीद की आयत हमें इस बात की तरफ हिदायत करती हैं कि आदमी के अंदर क़यामत और आक़िबत और वहाँ का आखिरत की बात हो जाए। बसीरत पर जो शख्स फायज होता है वो हर हर वाक़े से, हर हर रूनुमा होने वाली चीज़ से इबरत लेता है, जी बेशक। सबक सीखने की कोशिश करता है। कोई खबर सुनता है, कोई वाक़या होता है, किसी के साथ होता है, तो बसीर जो शख्स होता है, जिसकी जो निगाह बसीरत रखता है, बाकायदा क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन, उसमें सब लिखा है। वो आखिर में वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशाअ इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। ये साहिबान बसीरत के लिए इबरत है। ये तमाम वाक़यात जो ज़मीन पर रूनुमा होते हैं। यूँ तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सबके साथ होता है, लेकिन इससे सबक कौन लेते हैं, इससे सीखते कौन है, अपने ज़िंदगी के लिए मुफीद नतीजों की तरफ कौन लेके जाते हैं? जो साहिबान बसीरत है। साहिबान बसीरत। बिल्कुल सही फरमाया। खुदावंद आलम ने मसलन कुरान मजीद की एक दूसरी आयत है, क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिही। अल्लाह की तरफ से बसीरत के असबाब मुहैया हैं और जो बसीरत से काम लेगा वो अपना फ़ायदा करेगा। यानी जिसको ये इदराक हो जाए कि हम बसीरत से फ़ायदा हासिल करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है, तो फिर ये इदराक, ये सोच इसी शख्स के अंदर पैदा होती है। जी बिल्कुल। और हम ये देखते हैं जिन अफराद के अंदर बसीरतें थी उन्होंने बहुत मकाम व मंजिलत हासिल किया है। अम्बिया की मिसालें हैं। जब कुरान मजीद की उन आयात पर नज़र रखते हैं कि जिनका बसीरत से ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम, तौबा करने वाले, मुत्तकी वगैरह ये तमाम अफराद हैं कि जो बसीरत की मंजिलों पर इसके ज़रिए फायज़ हुए हैं और अहले बसीरत हैं और ज़िंदगी को उन्होंने बेहतर से बेहतर बनाया। बिल्कुल। क़िबला मौजू चूँकि हमारा है पैगाम करबला, तो बसीरत को हम करबला के मैदान में देखना चाहेंगे कि करबला के मैदान में जो हमें बसीरत के अमली नमूने नज़र आते हैं उनकी तरफ आप कुछ इशारा फरमाएं। दर हकीकत करबला के वाक़यात हुसैनी बसीरत, और हुसैनी बसीरत मैंने फ़कत शख्स इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज़र में रखते हुए नहीं कहा है। जी जी। वरना कहता इमाम हुसैन की बसीरत, यानी तमाम असहाब के अंदर की बसीरत। मैं एक जुमला कहूँ अगर आपकी इजाज़त हो और फिर मवाक़े बयान करने की कोशिश करूँगा बसीरत से मुतालिक। इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के सिलसिले से बज़ाहिर हज़रत अब्बास के लिए हम ज़ारत में पढ़ते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो हम इससे करबला
کہ ان کی بصیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کا ارشاد ہوتا ہے یعنی جناب عباس کے لیے نافذ البصیرہ. جی 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 امام جی جعفر صادق علیہ زیارت السلام نامے فرماتے میں ہیں. زیارت نامے میں حضرت عباس کے مفاز الجنان میں جی جی بھی یہ ساری زیارتیں موجود ہیں. اشہد انک لم تہن ولا تنکل وانک مضیت علی بصیرت من امرک. یہ بھی یا آپ نے حدیث، یہ تو زیارت نامے میں ہے، جی آپ نے حدیث میں فرمایا کان عمنا العباس ابن علی نافذ البصیرہ بے شک. وصلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام وابلی بلاء حسنا ومضى شہیدا. یعنی جناب عباس کے بارے میں تو یہ ملتا ہے، اور تمام شہداء کربلا یعنی در حقیقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا، بظاہر انہوں نے خطرات مول لیے ہیں. بالکل. جہاں ایک طرف خطرہ ہو اور ایک طرف عیش و آرام ہو، عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، عیش و آرام قبول. ہم کسی شہر میں جائیں، دو جگہ ہوں، ایک 5 اسٹار ہوٹل اور ایک پریشانی کی جگہ ہو، اور اختیار ہو میں یا یہ انتخاب کر لو یا یہ، تو کدھر جائے گا آدمی؟ وہیں جائے گا جہاں اس کے لیے آرام ہے. آرام ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس جگہ پر، لیکن جو یہ 5 اسٹار ہوٹل میں جائے گا وہ آج کے لیے ہے بس، جو وہاں جائے گا وہ مثال کے طور پر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسری جگہ پر اس کو 5 اسٹار ہوٹل ہے. زحمت، اس راستے کی زحمت ہے، باقی وہاں ہمیشہ کے لیے. تو تو پھر ظاہر ہے کون عقل سا مند اپنائے وہی گا؟ ہے کہ جو کہا بھئی آپ کو مثال کے طور پر وقتی ایک رات زحمت ایسے کو گزارنی گوارا ہے کرے گا. کہ مکھیاں ہوں اور مچھر ہوں اور دوسری چیزیں ہوں، پریشانیوں کے ایسے اسباب ہوں جو عام طور سے، جیسے یہ تو میں نے عام سی مثال دی، گویا قتل ہونا ہو. جی جی. ایک عام آدمی سے کیا کہا گیا کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن وہاں کے فضائل اور مناقب کو حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر پھر آپ کو بھوکا رہنا ہوگا، پیاسا رہنا ہوگا. آپ کے سامنے نہر فرات موجیں مار رہا ہے اور آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں. یہ سب تو یہ کب کرتا ہے آدمی، کیسے کرتا ہے آدمی؟ جب اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کو آخرت پر اس سب پہ یقین ہوتا ہے. تو کربلا والوں نے جو مشکلات کو خریدا ہے، جی. خطرات کو خریدا ہے، پریشانیوں کو خریدا ہے، چونکہ ان کے پاس نور بصیرت تھا. ہم یہ محسوس کرتے، دیکھیں کئی بار ہم اپنے اسی پلیٹ فارم سے، ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہہ چکے ہیں ان پروگراموں میں، اور ظاہر ہے بار بار یہ تذکرہ آئے گا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد مدینہ میں تشریف فرما ہے اور مدینہ کے حاکم کی طرف سے آپ کو بلایا جاتا ہے، تو عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں بیٹھا ہے. جب بلایا جاتا ہے وہ تو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، اور اسی لیے مولا سے سوال کیا کرتا ہے کہ اس وقت کیوں بلایا. مولا نے رات کے سناٹے اور تاریکی میں بلائے جانے پر بھی ایک دم سے جب انہوں نے پوچھا اس سے کہا چلو میں آ رہا ہوں، صحیح ہے. اور جب پوچھا تو کہا ایسا ہوا. حالات کا اندازہ کر لیا نا. بالکل. دیکھیں معاویہ نے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کے بعد صلح کے کسی بھی بند کے اوپر وہ بند پر پابند عمل رہا. نہیں کیا، بلکہ اس نے سب لاپرواہی کی اور بالکل خیانتیں کی. اور لیکن امام حسن مجتبیٰ اس پر باقی رہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو صلح تو ان سے نہیں ہوئی تھی، کہ اس پیمان پہ آپ پہ تو دستخط تھا نہیں، اس عہد و پیمان پہ. آپ چاہتے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد قیام فرما سکتے تھے. اور اگر صلح نامے پہ بھی عمل نہ کرتے کہ وہ تھا باقاعدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا انتقام لینے کی غرض سے اس کے برخلاف آپ اقدام فرما سکتے تھے. امیر المومنین کی شہادت کا بھی سبب وہ ہے جی. اور امام حسن مجتبیٰ کی لیکن آپ نے اس انداز سے بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ اگر حق ہے کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے تو بالکل بجا ہوتا. صحیح ہے. لیکن مولا نے بصیرت کا کیا نمونہ پیش کیا کہ اگر اس وقت اقدام کیے جاتے تو یہ جو مطلوب الہی اعمال ہیں جس میں تمام ائمہ اہل بیت شریک ہیں، وہ یہ رخ دے دیا جاتا کہ شخصی اپنے مسائل تھے، بھائی کی مثلاً جو ہے وہ اس کا بدلہ لیا گیا ہے. نہیں جیسا آج بھی یہ کہا جاتا ہے، میں آپ سے عرض کروں، بہت سے ناواقف مزاج شریعت سے ناآشنا افراد یہ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کی، امام حسین اگر ہوتے تو نہیں کرتے. ہاں، مزاج میں فرق تھا.
مثلاً اس طرح یا اس موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ساتھ میں رہنے والوں نے بھی کہہ دیا تب مذل المومنین، یعنی گویا. اور جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی تھی تو باقاعدہ بہت سے معرفت نہ رکھنے والے افراد امام حسن حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ کو ایک کام انجام دینا ہے، آپ کو ایک وظیفہ انجام دینا ہے. لیکن مولانا نہ صرف ہی کہ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں، آپ کی شہادت کے بعد بھی بالکل تو حالات کا تو آپ نے اندازہ کر لیا تھا. بالکل تو یہ بصیرت سبب تھا اس بات کا. جی اور ایسے ہی یہ بھی آپ کی بصیرت کا نمونہ ہے کہ کس وقت لوگوں کو یعنی اس ظلم کی طرف متوجہ کرنا ہے جب پورا عالم اسلام مکے کی طرف رواں دواں ہے اور اللہ اکبر. جان فاطمہ مدینہ مکہ مکرمہ کو ترک کر رہا ہے. بے شک یہ بصیرت ہی کا نتیجہ ہے جو امام علیہ السلام. تو کربلا کے میدان تک امام حسین علیہ السلام، اصحاب حسینی علیہ السلام، یہ انصار امام حسین علیہ السلام سب کی بصیرتوں کا نتیجہ تھا جو کربلا آباد ہوئی ہے، کربلا پھیلی ہے اور کربلا لوگوں تک پہنچی ہے. جی. قبلہ آج کی تاریخ جو ہے 9 محرم ہمارے یہاں اکثر مقامات پر شہزادے علی اصغر سے منسوب ہے، امام حسین علیہ السلام کی آخری قربانی اور آپ کا آخری فدیہ. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس شہزادے کے حوالے سے کچھ آپ بیان فرمائیں. یوں کربلا میں رونما ہونے والا ہر واقعہ دل خراش ہے، بے شک روح فرسا ہے. آدمی کا صبر و تحمل ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور دل پاش پاش ہو جاتا ہے جب کربلا کے مصائب کا تصور انسان کرتا ہے. لیکن ان تمام مصیبتوں میں کربلا کی میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا اپنا ناقص مطالعہ ہے، جو کربلا کے بارے میں میں نے مقاتل میں دیکھا ہے، شہزادے علی اصغر کی قربانی سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کو مضطرب نہیں دیکھا. بے شک آپ جب شہزادے کو میدان کربلا میں لائیں پانی پلانے کے لیے اور شہزادے کی اور اپنی مظلومیت کا اظہار کیا ہے، تو ایک تو خود یہ عمل کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں امام کے لیے کتنا سخت ہے. اگر یہ امام کے اوپر شاق نہ ہوتا، یہ امام کے لیے مصیبت نہ ہوتی، تو ایسے ہی موقع پہ تو آدمی اپنوں کو یاد کرتا ہے نا. اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا؟ شیعتی مہما شریف تم معاذ بن فسکرونی او سمیتن بے غریب او شہید فندرونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابو ان یرحمونی. کاش تم کربلا میں ہوتے، بے شک مجھ پر رونے والوں، مجھ پر گریہ کرنے والوں، میری فرشاذہ بچھانے والوں، میرا ماتم کرنے والوں، میرا نوحہ کرنے والوں، مجھ پر نوحہ پڑھنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے. تم دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں، اس کے سے پانی کا مطالبہ اس کے لیے کر رہا ہوں، پیاس کو کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور فَأَبَوْا أَن یرحمونی، اور وہ مجھے پانی کا. تو یہ اتنی بڑی مشکل ہے خود امام حسین علیہ السلام کی کہ کیسے اپنے بچے کو میں سیراب کر سکوں. ساقی کوثر ہے، منزل امتحان میں اب بچے کو. مولا امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں، اونچائی پہ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو بچہ ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، بالکل اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو پانی پلا. جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں اگر تم مسلمان نہیں تو کم سے کم تم انسان تو ہو، صاحب اولاد تو ہو، تمہارے بچے نہیں، چھوٹے چھوٹے تمہارے بچے نہیں، شیرخوار نہیں ہے، تم میں کوئی آزاد نہیں ہے جو. لیکن جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو مولا امام متوجہ ہوتے ہیں شہزادے کی طرف، میرے لال مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا.
اپنی حجت تمام کر دی، مگر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ اللہ اور یہ کہتے ہوئے اس سے بھی پہلے مولا نے دشمنوں سے مخاطب ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، احساساتی جملہ کہا شہزادے سے مخاطب ہونے کے بعد، تاکہ شاید کسی کو رحم آ جائے۔ تبھی تو مولا نے بعد میں فرمایا کہ لم یرحمونی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے پانی میں پی لوں گا اور میں اس کا بہانہ بنا کر آیا ہوں، تو لو میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم خدا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ اور زمین کربلا ایسی تپ رہی تھی، جب شہزادے نے کیا تو ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کہا اپنی حجت تمام کرو، تو شہزادے نے، اس کمسن بچے نے، شیرخوار نے اپنے ہونٹوں پر زبان جو پھیری ہے، تو یہ منظر دیکھنے کے بعد دشمن منہ پھیر پھیر کر جب رونے لگا ہے، رونے لگا، حسین نے اپنی مظلومیت کا پیغام پہنچا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب کوئی رحم کرنے کے بعد، اگر عمر سعد، اگر شمر، اگر دوسرے لشکریوں کو رحم نہیں آ رہا، تو کوئی تو ہوتا جو کوئی کہتا کہ سپاہی بھئی آگے آتا۔ کوئی آگے آتا اور کہتا کہ ہاں بھئی حسین صحیح کہہ رہے ہیں، اگر حسین سے کوئی بات ہے اپنے حصے کا پانی لا کے پلا دیتا، کچھ کرتا۔ توقع تو یہ ہوتی ہے، امید تو یہ ہوتی ہے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ تیرے سے شعبہ چلا، سنسناتا و تیر آیا، فینقلب الصبی علی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کا خون اپنے چہرے پر ملا۔ اللہ اکبر۔ تمام شہداء کو مولا شہادت کے بعد خیمے میں لے کے گئے ہیں۔ آپ علی اصغر کو بھی خیمے میں نے جملہ عرض کیا تھا، میں اس کے ثبوت کے طور پر بس یہ 2 لفظ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میری نظر میں اس غم سے بڑا حسین کے لیے کوئی غم نہیں تھا، اس لیے کہ یوں تو بظاہر ایک مختصر چھوٹا سا ایک ہلکا سا جنازہ ہے جو حسین کے ہاتھ پہ ہے، لیکن یہ اس وقت اتنا بھاری ہے کہ حسین کے وہ قدم جو شہزادے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے خیمے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، قدم رک جاتے ہیں، حسین پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک کر میدان کا رخ کر لیتے ہیں۔ شاید دل میں خیال آیا ہو کہ پانی پلانے کے بہانے لایا تھا، اگر ماں نے دیکھ لیا، بہن نے دیکھ لیا، پھپھیوں نے دیکھ لیا، تو شاید برداشت نہ کر سکیں گی، وہ اس بچے کے شہادت کو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، مصیبت ہوگی ان کے لیے، یہ سوچتے ہوئے میدان کی طرف، اور پھر بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ مجھے نہیں معلوم مولا نے پھر کیا سوچا، اور وہاں میدان سے پھر خیمے کی طرف، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ کبھی خیمے کی طرف، کبھی خیمے سے اللہ آدر امام آتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیم الامر کہتے ہیں۔ مولا بظاہر یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر میں خیمے میں بچے کو لے کر نہیں گیا، اور ماں نے یہ سوال کر لیا، آقا سب کے جنازے لے کے آئے، اللہ اکبر۔ جب سب اس دنیا سے چلے گئے تو کم سے کم آخری بار سب نے اپنے اپنے ورثوں کو دیکھ تو لیا، کہ ماں اس قابل، آپ تو پانی پلانے کے لیے لے کر آئے تھے، کہ ماں بھی اس قابل نہیں تھی کہ آخری بار دیکھ سکے۔ حسین نے بالآخر در خیمے پر آ کر آواز دی، اے رباب آؤ اور اپنی امانت آ کے لے جاؤ۔ اور رباب کے قدم تو خیمے تک نہ پہنچ سکے، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اللہ اور دامن تھام کے کہا، بابا سینے پہ مجھے سلاتے تھے، پیارا اصغر تھا، اس کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، بچی کو حسین کیا جواب دیں۔ اتنے میں جب زینب کبریٰ آئی ہیں، رضا کا دامن ہٹایا ہے، تو ماں نے فقط علی اصغر کو دیکھ کر مرثیہ پڑھا، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی تیرے ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضن بقضائہ و تسلیم۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خداوند متعالی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کی زحمات کو خداوند متعالی بحسن وجہ قبول فرمائے، اور ہم سب کا شمار امام علیہ السلام کے عزاداروں میں فرمائے۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں آپ سے، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ 9 محرم ہے، شب عاشور، روز عاشور سے پہلے یہ 9 محرم جس کو تاسوعہ کے نام سے منایا جاتا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑے غم کا دن ہے، اور یہاں جو منسوب ہے یہ تاریخ وہ شہزادے علی اصغر سے، کتنا بڑا غم ہے شہزادے علی اصغر کا، بھی آپ نے ہمارے مہمان کی زبانی سنا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ شہزادے علی اصغر کے حوالے سے کتنا بڑا تیر تھا وہ جو شہزادے کے
گلے پر مارا گیا، شہزادے کو مارا گیا، تیرے سے شعبہ. شاعر کہتا ہے کہ تیرے سے شعبہ گلے پر انتہائی ظلم ہے، ورنہ اصغر کے لیے کافی ہوائے تیر تھی. علی اصغر کے وزن سے زیادہ وزن تھا اس تیر کا جو علی اصغر کے لیے مارا گیا. کیسے تھے وہ مسلمان، کیسے تھے وہ سنگ دل مسلمان. ایک ہندو رائٹر کا جملہ ہے کہ کیسے تھے وہ سنگ دل مسلمان کربلا میں ان کو نہیں سمجھ پایا کہ جنہوں نے اتنے چھوٹے سے بچے کے اوپر ایسا تیر مار دیا کہ جس بچے کو ابھی اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ تیر کھانے کے بعد ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. علی اصغر کے مصائب وہ ہیں کہ اگر غیر مسلم بھی سنتے ہیں تو وہ بھی رونے لگتے ہیں. لیکن نہ جانے کیسے مسلمان تھے، کیسے درندہ صفت مسلمان تھے، جن کے ہاں آزادگی اور حریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جن کے ہاں اقدار انسانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے راستے پر چل سکیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا سکیں جیسے اہل بیت اطہار ہمیں چاہتے ہیں. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آج کی مناسبت سے، ان تاریخوں کی مناسبت سے، اس غم کی مناسبت سے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. آپ سے دعاؤں کے التماس ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے. شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے. پانی بچی کے سامنے لاتے اور پھر خاک پر گراتے تھے. اس کو کہہ کر غریب کی بیٹی غم یتیمی کبھی بڑھاتے تھے. کھینچ کر وہ رسن سکینہ کو چلتے ناقے سے بھی گراتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے. ایک جہاں مارنے کو آیا تھا، دو جہاں کے امام کو پتھر، ہے کنیزوں کے سر پہ تھی چادر اور ملکہ حیا کی بے چادر. شدت غم سے ہم جو روتے تو شام والے خوشی مناتے تھے. یہ عباس کی بہن کہہ کر ایک ردا کے لیے ستاتے وہ، پہلے بازار کو سجاتے تھے، لے کے جاتے تھے پھر اسیروں کو. ہائے عباس تازیانے بھی ہم جو زخمی
بدن پہ کھاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ شام والے خوشی سے کہتے تھے، بدر و خیبر کا لے لیا بدلہ، آج لائے علی کی بیٹی کو مجمع عام میں رسن بستہ، اب صدا دو نا اپنے بابا کو، جب یہ کہہ کر وہ ظلم ڈھاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ ساتھ عابد تیری سکینہ کو تیرے چہلم پہ لانا پایا ہے، خون سے سرخ بالیاں اس کی تیری تربت پہ لے کے آیا ہے، اس کے کانوں سے خون رکتا تو اس کے کانوں سے خون رکتا تو مار کے ساتھ عابد تیری سکینہ کو تیرے چہلم پہ لانا پایا ہے، خون سے سرخ بالیاں اس کی تیری تربت پہ لے کے آیا ہے، اس کے کانوں سے خون رکتا تو مار کے پھر سے خون بہاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ بولی زینب لحد پہ غازی کی، جب وہ بازار میں پھراتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہو